السلام علیکم۔ آئیے آج ہم جانوروں کے سلسلے میں کینگرو کے بارے میں آپ کو بہت اچھی اور مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ کینگرو آسٹریلیا اور نیو گنی میں پائے جاتے ہیں اور یہ آسٹریلیا کا قومی جانور بھی ہیں۔ کرکٹ کے شوقین یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کو کینگروز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کینگرو کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کہاں رہتا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کینگرو کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ آدمی کے ہاتھ کے انگوٹھے سے بڑا نہیں ہوتا۔ یہ اپنی ماں کے پیٹ کے ساتھ بنی تھیلی میں گھس جاتا ہے۔ تھیلی میں کینگرو کے دودھ کے تھن ہوتے ہیں۔ بچہ ایک تھن منہ میں ڈال لیتا ہے اور کئی ماہ تک اسے منہ میں ڈالے رکھتا ہے۔ اس طرح اس کا بچہ ماں کے دودھ کو پی پی کر 6 مہینے تک آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ 6 مہینے کے بعد بچہ تھیلی سے باہر نکل آتا ہے۔ اب بچہ ماں کی طرح کودنے لگتا ہے۔ وہ ماں کے ارد گرد ہی رہتا ہے۔ جب بھوک لگے تو آ کر ماں کا دودھ پی لیتا ہے۔ کینگرو کا بچہ 18 ماہ کی عمر تک اپنی ماں کے پاس ہی رہتا ہے۔ اگر کینگرو کسی وجہ سے ڈر جائے تو اس کا بچہ فوراً اپنی ماں کی تھیلی میں گھس جاتا ہے۔ وہ تھیلی میں پہلے اپنا منہ ڈالتا ہے اور اس کی ماں فوراً دوڑنا شروع کر دیتی ہے اور بچے کی ٹانگیں بدستور تھیلی سے باہر لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے دوڑنے کے دوران ہی بچہ سیدھا ہو کر تھیلی میں بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کدھر بھاگ رہی ہے۔ کینگرو کی لمبی دم کودتے ہوئے اس کو سیدھا رہنے میں مدد کرتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی باور کراتے جائیں کہ ایک جوان کینگرو ایک چھلانگ میں 9 میٹر تک کود سکتا ہے۔ جب وہ کسی خطرے سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اس کی پچھلی ٹانگیں بہت لمبی اور اگلی بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ رنگ اس کا عموماً بھورا ہوتا ہے اور مادہ ایک وقت میں ایک بچہ پیدا کرتی ہے۔ یہ گھاس پھوس اور سبزی خور جانور ہے۔ یہ تھی کینگروز کے بارے میں بہت مختصر سی معلومات۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔